ناظرین آداب، پچھلے سبق میں حضرت علی کی منقبت جو سودا نے لکھی ہے، یعنی سودا کے اس مشہور قصیدے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کس طرح سے تشبیب سے آگے بڑھتے ہوئے شاعرانہ تعلی اختیار کرتے ہوئے وہ گریز کی طرف آتے ہیں، اور پھر گریز پر بات کی تھی کہ گریز کا عمل سودا کے قصیدوں میں جو نظر آتا ہے، ناقدین کا کہنا ہے کہ امیر خسرو کے بعد گریز میں فنی نکات کی اگر تلاش مقصود ہو تو سودا کے قصائد میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا گریز کا عمل دوسرے شعراء کے ہاں نظر نہیں آیا جو سودا کے ہاں نظر آتا ہے، اور اس پر گفتگو بھی کی گئی تھی۔ آج ہم لوگ اسی قصیدے کے مدعیہ حصے پر گفتگو کریں گے۔ باور کرایا جا چکا ہے کہ یہ قصیدہ انتہائی بہت ہی طویل قصیدہ ہے، 153 اشعار پر تقریباً مبنی یہ قصیدہ ہے، تو تمام اشعار پر ہم لوگ شرح و بسط کے ساتھ یہاں گفتگو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم مدح کے ذیل میں عام طور سے قصیدے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخصیت مدح کے لیے منتخب کی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں حضرت علی کی ذات اقدس ہے، ان کی خوبیاں ہیں جن پر روشنی ڈال رہے ہیں سودا اپنے قصیدے میں، تو ہم نثر میں ان کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ قصیدہ لکھا جا رہا ہے، یعنی حضرت علی کے اوصاف پر، ان کی خصوصیات پر، ان کی ذات پر، ان کے ذات میں جو صفتیں ہیں وہ ان پر وہ قصیدہ لکھ رہے ہیں۔ پہلے سے تعریف ان کی بہت کی جاتی رہی ہے، تاریخی طور پر ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اب قصیدے میں تعریف کرنی ہے اور سبھی لوگ تعریف کریں گے، ضرور تعریف کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ ہر شخص ان کی تعریف میں رطب اللسان نظر آئے گا۔ اب کوئی ایک شخص جیسے سودا اب ان کی تعریف کریں تو کیسے کریں کہ وہ رنگ الگ ہو جائے؟ تو قصیدے میں جدت ادا کے ذریعے، مناسبات لفظی کے ذریعے، تشبیہات و استعارات کے ذریعے، اور دوسرے جو بیان و بدیع کی جو امتیازی شکلیں ہوتی ہیں یا جو ریٹریکل جو ڈیوائسز ہوتی ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہر آدمی یا ہر قصیدہ گو جو حضرت علی کے بارے میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا دوسری کسی بڑی شخصیت کے بارے میں جب تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے تعریفوں میں الگ اور منفرد اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ پوئٹیکل ڈیوائس کا اپنی طرح سے استعمال کرتا ہے، مبالغے کا ایک ایسا نظام خلق کرتا ہے جس سے وہ تعریفیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں، اور ہم ایک طرح سے الگ طرح کے تاثر سے بندھ جاتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تعریفیں اور اس طرح کی تعریفیں پہلے نہیں کی گئی ہیں، جیسا کہ سودا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو بعض باتیں جو ہے نا جو بہت اسٹرائکنگ ہیں اور بہت ہی واضح ہیں، اس کی طرف میں آپ کی توجہ منعطف کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی کی تعریف میں بہت سے اشعار کہے گئے ہیں۔ ایک جگہ شعر ہے کہ مانیے علت غائی جو نہ ہو تو ان کا، اب علت غائی کیا ہے؟ اب ایک بات ہم نے پہلے بھی ناظرین آپ کو بتائی تھی کہ مطلب قصیدہ جو ہے وہ انٹر ڈسپلنریٹی یعنی تبحر علمی کے لیے بھی لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی شاعری ہے جو ایپسٹیمولوجیکل ہے، یعنی علمیاتی بھی ہے۔ علمیات سے مطلب ہے کہ طب کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں، فلسفے کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہے اس میں، علم کیمیا کی بھی اصطلاحیں استعمال کی جا سکتی ہیں، بشریات کی اصطلاحیں استعمال کی جا سکتی ہیں، دوسرے دیگر جتنے بھی علوم ہیں اس تمام کے تمام مصطلحات کا استعمال جو ہے نا قصیدے میں کیا جاتا ہے، اور علم سے عالم ہونا باور کرایا جاتا ہے، اور یہ بھی باور کراتا ہے قصیدہ گو کہ وہ دراصل جامع علم و فضل و کمال ہے، یعنی تمام علوم پر اس کو دسترست ہے۔ اب یہاں علت غائی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، مقصود اصلی کے معنی میں آتا ہے، یعنی انسان، ہم لوگ اس دنیا میں آئے، کھانا بھی ہمارا مقصد ہے، سونا بھی ہمارا مقصد ہے، نہ سوئیں تو، لیکن مقصود اصلی پوچھا جائے کہ مقصود اصلی کیا ہے تو طرح طرح کی باتیں اس کے بارے میں کہی جائیں گی۔ مثلا ہم کس لیے آئے، کس نے بھیجا، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو مقصود اصلی کی ایک بحث جو ہے وہ ایک طولانی بحث ہے، لیکن اس کو مذہب نے
شریعت نے ایک طرح سے بہت مختصر کر کے بتا دیا ہے کہ ہمارا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اس دنیا میں آ کر کے۔ تو مانیے علت غائی جو نہ ہو تو ان کا، خانہ ہر دو جہاں پھر ہوں دو بیت محمل۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کی تعریف بھی علت غائی میں شامل ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، ہمارے جتنے بھی صلحاء ہیں، ائمہ ہیں، ہمارے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، یا ہمارے حضور سرور کائنات کی ذات، اور پھر جو ہمارے حضور جن لوگوں کو پسند کرتے تھے، جن کو عزیز رکھتے تھے، جن کی عزت کرتے تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے جو صحابی ہیں اور دوسرے جو خلفاء ہیں جن کی تعریف وہ کرتے تھے، ان کی تعریف بھی ہماری زندگی کا اصل ایک مقصد ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو جس طرح سے دو شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، دونوں مصرے بامانی ہوتے ہیں، اور ایک دعوے کا مصرع ہوتا ہے، ایک دلیل کا مصرع ہوتا ہے، تو یہ دونوں مصرے کب بہمل ہو جاتے ہیں؟ جب دونوں مصروں میں کوئی تال میل نہ ہو، فنی گیپ اتنا ہو جائے کہ دونوں مصروں کو ہم جوڑ نہیں سکیں، تو شعر بیکار ہو جاتا ہے، محمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی محمل ہے اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعریف نہ کریں۔ یہاں چونکہ انہی کی بحث ہو رہی ہے، اس لیے ہماری بحث میں صرف انہی کا نام آ رہا ہے۔ تو مانیے علت غائی جو نہ ہو تو ان کا، خانہ ہر دو جہاں پھر ہو دو بیت محمل۔ ان کا سے مراد یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وصف تجھ تیغ دو سر۔ اب تیغ دو سر، اب یہ جو اصطلاح ہے یہ دو دھاری تلوار کے بارے میں۔ دو دھاری تلوار میں دونوں طرف سے دھار ہوتی ہے، جس طرح سے بھی کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں۔ وصف تجھ تیغ دو سر کا میں کروں کیا شہدیں۔ اب ان کو شہدیں بھی کہا، یعنی دین یعنی مذہب یعنی ریلیجن کا، ڈسپلن کا، یا جس کو لاء کا، شریعت اسلامیہ کا مالک بھی کہا، بادشاہ بھی کہا۔ یہ بھی ان کی تعریف ہے، ایک تعریف کا پہلو یہ ہے۔ اور پھر تلوار کی تعریف مقصود ہے، شہدی کے تلوار، یعنی جو شریعت کا شاہ ہے، مالک ہے، دین کا مالک ہے، اس کی تلوار کی اب تعریف ہو رہی ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تلوار کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب تلوار کی تعریف میں جو شعر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وصف تجھ تیغ دو سر کا میں کروں کیا شہدیں، دل محبوں کا جو میداں میں کرے ہے سیقل۔ اب تلوار کا کام یہ ہے، اب دیکھیے تعریف کا پہلو، تلوار کی تعریف سب لوگ کر رہے ہیں، اب اس پہلو میں نادر پہلو کیا پیدا کر رہے ہیں سودا؟ یہ نادر پہلو پیدا کر رہے ہیں کہ تلوار کا کام میدان جنگ میں لوگوں کا سر کاٹنا ہے، شکست دینی ہے، لوگوں کو زخمی کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ لیکن حضرت علی کے تلوار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس تلوار کا کام یہ ہے کہ جو میدان میں جا کر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ کاٹتا نہیں ہے، یہ خون نہیں بہاتا ہے، بلکہ محبتوں کو، دلوں میں جو محبت ہے اس کو سیکل کرتا ہے، اس پر شان چڑھاتا ہے، اس کو دھاردار بناتا ہے۔ اب یہ تعریف، اب یہ ہے کہ تلوار کی اب عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ تلوار سے محبت کا کام لیا جا رہا ہے۔ اس کے قبضے پہ جو ہو دست مبارک تیرا، نہ رہے دین محمد کے سوا اور ملل۔ یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں جو تلوار ہے، اس کے قبضے پر جو ان کا ہاتھ ہے، تو یہ ہاتھ قبضے پر ہونے کا مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ اسی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی ملت اس کے سامنے نہیں ٹک سکی، اور ایک ہی ملت باقی رہ گئی، وہ ہے محمد کا ملل، یعنی محمد کی ملت۔ اس کو آسیب نہیں صورت شمشیر قضا، نہ جھڑے وہ نہ مڑے وہ نہ پڑے اس میں بل۔ اور یہ تلوار ایسی ہے کہ جس میں ہوتا ہے نا کہ دھار لگائی جاتی ہے، تو دھار بھی نہیں لگائی جاتی ہے، اس میں بل بھی نہیں پڑتا ہے۔ یہ سب تلوار کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب آگے جو دیکھیے کہ تلوار کے ساتھ ساتھ قصیدوں میں گھوڑے کی تعریف کی جاتی ہے۔ گھوڑے کی تعریف سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن جو گھوڑے کی تعریف سودا کر سکتے ہیں، اور سودا کو جو تجربہ ہے گھوڑے کی تعریف میں، وہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے گھوڑے کی حجبی بھی لکھی ہے، گھوڑے کی تعریف میں بھی الگ سے قصیدہ لکھا ہے صرف گھوڑے پر۔ خاص طور سے سحر آشوب جو لکھے ہیں اس میں جو ہے نا گھوڑے کے کاروبار کے بارے میں
یا گھوڑے کی قیمت کے بارے میں، گھوڑے کے اقسام کے بارے میں بہت معلومات ہو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اسب شناسی کا ماہر ہیں. اس زمانے میں کہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ زمانہ جو محمد شاہ کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ثانی کا، شاہ عالم ثانی کا زمانہ ہے، یہ فروخ سیر کا زمانہ ہے. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں گھوڑے کا کاروبار بہت چمکا ہوا تھا، اور گھوڑے پہ کتابیں لکھی جاتی تھی، گھوڑے کے فن پہ، یعنی گھوڑ سواری کے فن پہ، گھوڑا پہچاننے کے فن پہ، اسب شناسی کا فن جس کو کہا جاتا ہے، اس پہ کتابیں لکھی جاتی تھی. ان تمام کتابوں کو پڑھیے اور سودا کے اشعار پڑھیے جس میں گھوڑے کی تعریف کی گئی ہو. یہ گھوڑا کون گھوڑا ہے؟ حضرت علی کا گھوڑا ہے، تو اس کی تعریف الگ سے طریقے سے بھی کی گئی ہے. لیکن جہاں عام گھوڑوں کی تعریف کی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ سودا کے اشعار ان کتابوں پر بھاری ہیں. سودا کو جو تجربہ ہے گھوڑے کے بارے میں، وہ اس لیے بھی ہے کہ ان کے والد صاحب تاجر تھے اور گھوڑے کے تاجر تھے، لہذا ان کو بہت معلومات تھی گھوڑے کے بارے میں. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ یرغو گام سے باہر ہے کچھ اس کی رفتار، ہے چھلاوے کی طرح چال میں اس کی چھلبل. چھلبل لفظ اس کے معنی کو آپ سمجھتے ہوں گے تو مچھلی، دو چار مچھلیوں کو دیکھیے کس طرح سے آپس میں جب ان کو اپنے مٹھیوں میں بھرنے کی کوشش کیجیے، دونوں ہاتھوں پر بھرنے کی کوشش کیجیے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو، تو مچھلیاں کس طرح سے اچھل کود مچاتی ہیں آپ کے ہاتھوں میں اور نیچے گر جاتی ہیں. تو چھلبل کو اس سے سمجھنے کی کوشش کیے. یہ ایک اونوماٹوپئک ورڈ ہے، یہ ایک صوت نقلی الفاظ ہے جس کا استعمال یہاں بطور قافیہ سودا نے کیا ہے. یہ یرغو گام سے، یرغا کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا کو، یرغا. تو یرغو گام سے باہر ہے کچھ اس کی رفتار، یعنی رفتار کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ پاؤں پہ ہے. یعنی پاؤں کا تیز چلنا، اٹھنا رفتار کو طے کرتا ہے، یعنی رفتار کی فریکوینسی کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاؤں کس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں یا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو یہ رفتار کو طے کرتا ہے کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا یہ بے پاؤں کا ہے، یعنی پاؤں اس طرح سے اتنی تیزی سے اٹھاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کو پاؤں بھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہوا میں تیر رہا ہے. تو یرغو گام سے باہر ہے کچھ اس کی رفتار، ہے چھلاوے کی طرح چال میں اس کی چھلبل. تو بات یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی رفتار جس کو آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، برتتے رہیں، یا جو آپ کی ریزننگ میں جو رفتار پہلے سے مقید ہے، جس کے بارے میں آپ تصور رکھتے ہیں، وہ رفتار نہیں ہے. یہ اس رفتار سے آگے کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیے جست و خیز اس کی بیان کیجیے اگر پیش حکیم. کہہ رہے ہیں کہ یہ رفتار ایسی ہے کہ اگر کسی حکیم کے سامنے، یعنی فلسفی کے سامنے، سمجھدار آدمی کے سامنے، یا اسپرانسی پہ جو رکھتا ہے یا رفتار کی جو معلومات رکھتا ہے، ایسے حکیموں کے سامنے اگر اس کے رفتار کی بات کیجیے تو اعتقادات حکیمانہ میں آ جائے خلل. تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو علم و عمل میں جو تجربے میں بات ہے اس سے تو بہت ہی پرے بات ہے. یہ تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کون سی رفتار ہے جو اس گھوڑے میں ہے. یعنی گھوڑے کی اس طرح سے تعریف کی جا رہی ہے. قصیدہ تعریف ہے، لیکن تعریف میں بھی دوسروں کی تعریف سے بڑھ جانے کا نام ہے، اور وہ بڑھنے کے لیے طرز ادا کا اختیار کرنا ہے، اور اندیشہ دور دراز کی بات کرنا. اندیشہ دور دراز کی بات یہاں بھی کی گئی ہے کہ پاؤں ہیں لیکن بے پاؤں کا نظر آ رہا ہے، یعنی جس طرح جہاز بنا پاؤں کے ہوا میں تیرتا ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے اندیشہ دور دراز کی بات. یہ تعریف سن کر کے، پڑھ کر کے ہمارے خیال میں، ہمارے امیجنیشن کو اور تقویت ملتی ہے، ہم اور زیادہ سوچتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا ہم خیال کی بنیاد پر ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کو حقیقت نگاری کا جمع پہنا کر کے یا حقیقت نگاری کے جو مغربی تصور ہے اس کے تحت اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بیکار سی بات ہوگی. اس لیے بیکار سی بات ہوگی کہ ہر چیز کو دو اور دو چار کی طرح تھوڑی سمجھا جا سکتا ہے. یا امیجنیشن بھی کوئی چیز ہے جو امیجنیشن ہی ہمیں حقیقی دنیا تک پہنچنے کے لیے مدد کرتی ہے. آج ہم اگر اڑنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، داستانوں میں پریوں کی طرح اڑنے کی بات نہیں سن رہے تو ہوائی جہاز کہاں سے آتا؟ تو قصیدہ ہمارے تخیل کی دنیا کو بیدار کرتا ہے. اب یہ گھوڑے کی تعریف ہو گئی. قصیدے میں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ قصیدے میں جسے مدح کرتا ہے، جس کی تعریف کرتا ہے، تو وہ اس کی طاقت کا احساس رکھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے ہماری زندگی میں جو دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، وہ ہمارا جو ممدوح ہے وہ حل کر سکتا ہے اس کو. یہ اعتقاد اس کو ہوتا ہے. اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ سے بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ بادشاہ جو ہے نا کچھ پیسے دے گا، کچھ روپیے دے گا، گھر چلے گا. یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات سے منسوب کر کے جو مدح کی جا رہی ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے سودا زمانے کا شکوہ کر رہے ہیں. یہ قصیدے میں، ہر قصیدے میں زمان و آسمان، یعنی زمانہ
اور آسمان یعنی آفت ناگہانی کا شکوہ کرتے ہیں۔ دنیا آفت ناگہانی کی جگہ ہے، اور اس آفت ناگہانی میں پھنس کر انسان انتہائی کیا کہتے ہیں اس کو، پریشان رہتا ہے، طرح طرح کے دکھوں میں گر جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے نا کسی ایسی شخصیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، کسی ایسی قوت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے جہاں ان مسئلوں کا حل نکل سکے۔ وہ حضرت علی کے وجہ کی ذات ہے۔ تو وہ زمانے کے ستم کو، دنیا کے ستم کو دکھاتے ہیں کہ اس زمانے میں کہتے ہیں، اس ستمگار سے جب زور میرا کچھ نہ چلا، تب میں ناچار کہی شکوہ میں اس کے یہ غزل۔ داد کو کس کی فلک پہنچے کیا روز ازل، صبح جو نکلے ہے خورشید تو لے کر مشل، ساتھ یہ فتنے ہیں کہتے ہیں جسے ہفت افلاک، ایک سے ایک بڑا ایک کے ایک زیر بغل۔ ساتھ یہ فتنے ہیں، ہفت افلاک یعنی علم نجوم میں آپ 7 آسمان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ 7 آسمان جو ہے نا، یا ستارے جو ہیں، یہ کوئی ستارہ آپ سے سوٹ کرتا ہے، کوئی ستارہ آپ سے سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں طرح طرح کی باتیں جو ہے نا، آفت کی اور مصیبت کی، ہمارے اوپر جو مصیبتیں پڑتی ہیں وہ ہفت افلاک کی گردشوں سے اس کو عبارت کیا جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان جو ہے نا دکھوں سے، پریشانیوں سے گھر جاتا ہے، اور ہمارے لیے بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم طرح طرح کے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سودا کا یہ کہنا درست بھی ہے کہ سودا کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں کساد بازاری پھیل گئی تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، بادشاہ سے تمام لوگ الگ ہو گئے تھے۔ جیسا بازار میں جس طرح سے چاہتے تھے سودا خریدتے تھے، جس طرح چاہتے تھے سودا بیچتے تھے۔ کوئی کسی کا سودا چھین لیتا تھا، کوئی بغیر پیسے دیے ہوئے گھوڑا ہتھیا لیتا تھا، سامان ہتھیا لیتا تھا۔ تو سودا کے سامنے زمانے کا یہ ستم ہے جس کا وہ مداوع چاہتے ہیں حضرت علی سے، اور اس لیے وہ زمانے کے ستم ناکیوں کے بارے میں اس قصیدے میں بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں سودا دعا کرتے ہیں، اور دعا کے لیے جو اچانک جو دعا کا پہلو آتا ہے، تو کر کے دریافت اس احوال کو اب یا مولا، تو سے یوں عرض کرے ہے یہ تیرا عبد عقل، یعنی ایک چھوٹا ناچیز بندہ تم سے عرض کر رہا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہے؟ یا معاش اپنی نہ سمجھوں ہوں نہ اپنی معاد، اخذ و جرم ہوں بد و نیک سے با مکر و دغل۔ یہاں معاش اور معاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ معاش کہتے ہیں یعنی دنیا کو، معاد کہتے ہیں آخرت کو۔ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو اپنے آخرت کی فکر ہے، اور اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی کروائیے۔ تجھ سے جز راستی کیا عرض کیا جاتا ہے، علم میرا ہے یہ علم، اور عمل ہے یہ عمل، یعنی جو میرا علم ہے، جو میرا عمل ہے آپ کے سامنے ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ یہ مکر و فریب سے بھری ہوئی دنیا ہے، اس سے ہمیں نکلنے کا راستہ بتائیے۔ یہ نہ کر مجھ پہ گوارا کہ گزند اس کے سے، ہند کی خاک میں اجزائے بدن جاویں گل۔ دیکھیے، اردو شاعری کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری میں گل و بلبل کے ترانے زیادہ گائے گئے ہیں، اور رہتے ہیں ہندوستان میں، اور ایران اور توران کی ہنکتے ہیں۔ بات کسی حد تک اگر جزوی طور پر دیکھیں تو صحیح بھی ہے، لیکن کلی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ سودا کب غالباً مڈ ہے 18ویں صدی کے اواخر میں کیا کہہ رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں کہ ہند کی خاک میں اجزائے بدن جاویں گل، یعنی ایک شاعر ہندوستان کی مٹی میں اپنے جسم کو گلانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ نہ کر مجھ پہ گوارا کہ گزند اس کے سے، یعنی اپنے ملک سے محبت کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے، اور یہ مدعا کے طور پہ ہے، اور حضرت علی سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ حضرت علی سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ نہ کر مجھ پہ گوارا، اے علی مشکل کشا، یہ مجھ پر گوارا نہ ہو جائے، مجھے بچائیو اس نیت سے کہ جس میں یہ نیت ہو جائے کہ اس زمین میں ہم نہ گڑیں، اس زمین کو ہم چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں، یعنی زمین سے، اپنے وطن سے محبت کی یہ انتہائی مثال ہے جو یہاں سودا پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ مدعا اتنی عرائض کا میری ہے یہ غرض، سرفرو ہونا میرا یہاں بدر اہل دول۔ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ اپنی محبت کی مٹی میں مل جاؤں، اپنی محبت کی مٹی سے میں نہ بچھڑوں، یہ گوارا نہ ہو کہ اپنی محبت دوسروں کو لٹاؤں،
بلکہ اسی ہماری ساری محبتیں، ہمارا وجود اس مٹی سے وابستہ ہو جس کو ہندوستان کہتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سر فرو ہونا، یعنی سر نیچا ہو جائے، کسی دولت مند کے آگے میرا سر نیچا ہو جائے، مجھے اس طرح سے مجبور نہ ہونے دینا اے علی مشکل کشا، میرا سر کسی کے سامنے نہ جھکے، خاص طور سے کسی دولت والے کے سامنے نہ جھکے۔ اتنا ہی عرض کرنا ہے، اتنا ہی مدعا ہے، صاف لفظ مدعا لکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ مدعا، چونکہ مدعا میں دعا بھی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مدعا اور دعا دونوں ایک ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ مدعا اتنی عرائض کا میری ہے یہ غرض، سر فرو ہو نہ میرا یہاں بدر اہل دول، ہاتھ پھیلائیے جا زیر فلک کس کے حضور، دست ہمت نظر آتا ہے جہاں کا بغل، ہے کہ ہم ہاتھ پھیلانا سے ہمیں مت بنا، بلکہ ایسا بنا کہ یہ ہمت کا ہاتھ ہمیشہ بغل میں رہے، کسی کے سامنے پھیلے نہیں، اور ہمت کا یہ ہاتھ اٹھے بڑھے تو حاصل کرنے کی طرف بڑھے، محنت سے مشقت سے حاصل کرنے کی طرف بڑھے، نہ کہ کسی کے سامنے دست کو دراز کرنا پڑے، ہاتھ کو پھیلانا پڑے۔ لیکن اس امر میں ہے، اور دوسرا شعر جو ہے، جوہر جود و کرم تھا سو بروز تقسیم، لکھ گیا ہووے تیرے نام ہی منشی ازل، یعنی اب یہاں تعریف کا وہ پہلو، تعریف بھی ہے اور ان سے دعا بھی کر رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں کہ جود و کرم یعنی بخشش اور انعامات، کچھ دینا، جس کو کہتے ہیں سخاوت، یہ تو صرف اور صرف علی مشکل کشا کے پر ختم ہے۔ اور یہی بات وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ منشی ازل، ازل کہتے ہیں جب سے زمانے کا آغاز ہوا، انسان کے زمانے کا جب سے آغاز ہوا، یعنی اللہ نے دنیا نام کی کوئی چیز جب سے آغاز، اسے ازل کہتے ہیں، وہ شروع جس سے پہلے کوئی شروع نہ ہو، یعنی اس دن سے ہی حضرت علی مشکل کشا کے ہاتھ میں جود و کرم اور سخاوت کی مال و دولت رکھ دی گئی تھی، ان کے علاوہ کسی کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ یہ تعریف کا ایک پہلو ہے، اور اتنی تعریف کرنے کے بعد وہ ساری دنیا میں امن و چین کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ دعا کرتے ہوئے اخیر میں پھر ایک تشبیب کا رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور چاروں طرف دنیا میں ایک ہریالی، شادابی اور عشق کی ایک کیفیتیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تار ہے داغ دل سوخت ہے عاشق کو، پھولتا لال ہے خودرو ہے جب تک بجبل، شاخ کے ہاتھ میں تا ہو با چمن ساغر گل، گل کے جب تک رہے گنچا کے سراہی بغل، یعنی جب تک جو ہے نا شاخ رہے، جب تک شاخوں میں ہریالی رہے، جب تک شاخوں میں پھول رہے، وہ یہ پھول جو شاخ پر کھل رہے ہیں، یہ جو ہریالی ہے، اے علی کرم اللہ وجہ، اے مولا آپ ساری دنیا میں یہ ہریالی برقرار رکھیں، اور آپ ہی کے دم سے یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے ممدوح کو یہ باور کراتے ہیں۔ اخیر میں، اخیر کا شعر سنیے، وہ باور کراتے ہیں کہ نخل امید سے تیرے ہوں برومند محب، اس شعر کو دیکھیے، نخل امید سے تیرے ہوں برومند محب، ہو محبت نہ تیری جن کو نہ پاویں وہ پھل۔ اب اخیر میں پھر جو ہے نا یہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جنرلائز کرتے ہیں، اور جنرلائز کرتے یہ کہ نخل امید سے تیرے ہوں برومند محب، محب جو محبت کیا جائے، جس سے محبت کی جائے وہ محب ہے۔ تو محبت کا جو مرکزہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات کو اس میں تاریخ کا پہلو یہ ہے کہ سمجھا یہ گیا ہے کہ جس کو ان سے محبت نہیں ہے وہ چاہے بہار کا بھی موسم ہو یا خزاں کا موسم ہو، خزاں کے موسم میں تو پھل پا ہی نہیں سکتے، بہار کے موسم میں بھی پھل کیا آپ کو پتے تک نہیں ملیں گے۔ یعنی مقصود اصلی یہ ہے کہ اگر ان سے محبت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات سے محبت ہے، تو گویا کہ موسم بہار ہے، ورنہ موسم بہار نہیں ہے۔ اور دوسری بات ایک نخل امید، یعنی امید کے درخت کی بات کی گئی ہے کہ امید، جب تک امید ہے تب تک حضرت علی ہیں، یعنی حضرت علی کی ذات کا مطلب ایک امید بھی ہے، یعنی اس کو ایک رعایت ہے کہ حضرت علی کا مطلب نخل امید،
نخل امید یعنی ایک ایسا درخت جس سے امید کی جا سکے، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی بابرکت ذات جس سے امید کی جا سکے، اور یہیں پر یہ قصیدہ ختم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سودا نے، یعنی سودا جو جن کی غزلیں بھی بہت مشہور ہیں، جنہوں نے حج میں بہت لکھی ہیں، جنہوں نے درباری قصائد بہت لکھے ہیں، لیکن مذہبی قصیدے میں جو رنگ ابھرتا ہے ان کا، مذہبی قصیدے میں ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ جب اس قصیدے کو ہم پڑھتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اور سودا سے ان کی نسبت کے درمیان جب کچھ رشتہ تلاش کرتے ہیں تو وہ رشتہ میکانکی رشتہ نہیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ رشتہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کا رشتہ ہے، ذہن کا بھی نہیں ہے بلکہ دل کا رشتہ ہے، اور دل کے رشتے کی وجہ سے اس میں اس کے تمام اشعار میں جو شاعرانہ حسن ہے اس کی تعریف کیے بغیر کوئی نقاد نہیں رہ سکتا۔ ہر نقاد کے نزدیک یہ قصیدہ عمدہ قصیدہ قرار پاتا ہے، اور ایسے ایسے نکات، ایسی ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جس کو پڑھتے ہوئے ہم اشش کر اٹھتے ہیں۔ جیسے ایک بہت ہی نادر مضمون کے طور پر اور اندیشہ ہے دور دراز جیسے یعنی مضمون آفرینی کے طور پر ایک ایسا مضمون جو باندھا ہے ایک جگہ ان کے عدل سے متعلق، حضرت علی کو عادل ثابت کیا ہے، اور کیسے ثابت کیا ہے؟ یہ کہا ہے کہ ہیبت عدل یہ تیری ہے کہ ہر دشت میں شیر واسطے درد سراہو کے گھسے ہے صندل۔ یعنی اب دیکھیے کہ ان کو عادل ثابت کرنا ہے تو کہا ہے کہ وہ ایسے عادل ہیں کہ جن کی حکومت میں شیر جو ہرن کا شکار دیکھتے ہی کر لیتا ہے، وہ شیر چونکہ ہرن کے سر میں درد ہے، اس لیے ہرن کے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈر کے مارے چونکہ عادل بادشاہ ان کے سامنے، خلیفہ ان کے سامنے ہے، اس لیے اس کے ڈر سے شیر جو ہے نا اس ہرن کے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے صندل گھس رہا ہے کہ یہ صندل جو ہے نا ہرن کے سر میں لگائیں گے، یعنی اپنی فطرت کو بدل دیا ہے ایسے عادل۔ تو قصیدے کا یہ وصف، اس طرح کے اشعار سودا ہی نکال سکتے تھے۔ سودا کو ہم یقینی طور پر آج بھی غالب کے سامنے بھی، ذوق کے سامنے بھی، اور تمام اردو شعر و شاعری اور قصیدے کی شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سودا اپنی جگہ قصیدہ نگاری کی شاعری کے بطور، قصیدہ نگار شاعر کے بطور اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور یہی کمال ہے کہ سودا نے اپنے قصیدوں میں صرف مبالغہ سے کام نہیں لیا ہے، اور ایسی تعریف اور صرف شعر برائے شعر نہیں لکھا ہے، بلکہ سودا کے اشعار کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بین العلومی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا جہان کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، ہمیں موسم بہار کے بارے میں، ہمیں موسم خزاں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں، فلسفے کی عمومی بحثوں کے بارے میں، یعنی دنیا کا تمام تر علوم کے بارے میں اثر نو غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سودا کا کمال یہ ہے کہ سودا کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے علم میں اور ہماری جمالیاتی حس میں اضافہ کرتا ہے۔ سودا کا قصیدہ صرف قصیدہ نہیں ہے بلکہ شاعری کا ایک ایسا معیار ہے جس کو آج بھی ہم سامنے رکھ کر کے اپنی شاعری کی بنیادیں درست کر سکتے ہیں، اور اپنی شعریات کو اثر نو دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی شعریات کو اثر نو دریافت کر سکتے ہیں اور اس کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی بحث میں ہم پھر دوسرے امور پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ ناظرین آداب۔